آج ہم اعتکاف کے متعلق کچھ روایات، اعتکاف کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق، قرآن کریم کے اندر اعتکاف کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، وہ سماعت کریں گے۔ اعتکاف یہ صرف امت محمدیہ کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ دیگر جتنی بھی امتیں تھیں ان تمام کے اندر اعتکاف رائج تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے متعلق قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھیں، لِلطَّائِفِينَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھیں۔ اس آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا، یہ ان کو تاکید فرمائی تھی کہ میرے گھر کو اولین پہلے پاک رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اعتکاف کے اندر جب ہم حاضر ہوتے ہیں، جو شخص اعتکاف کرتا ہے، جتنے بھی لوگ کرتے ہیں، ان کا اولین فریضہ یہ بنتا ہے، ظاہر سی بات ہے مسجد کے اندر رہنا ہے، کھانا بھی ادھر ہے، پینا بھی ادھر ہے، کپڑوں کے معاملات بھی ادھر ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں یہاں پر ہوتے ہیں، ان سب کے لیے مین بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مسجد کو ہم نے پاک رکھنا ہے۔ مسجد کو کیا کرنا ہے؟ اور اس کے بعد اعتکاف کا لغوی معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا لغوی معنی ہے کہ کسی جگہ کے اوپر جم کر بیٹھ جانا۔ ہم اعتکاف کرتے ہیں، یہاں پر مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، اس کا مطلب و معنی و مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، رب کی عبادت کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضا والے کام کرنے کے لیے، دنیا کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اور یہ رب کی بارگاہ میں آ کر مسجد میں آ کر بیٹھ جانا یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور بزرگوں نے بڑا خوب ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال کس شخص کی طرح ہے؟ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ ایک شخص رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں آ کر عبادت کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، رب کی حمد بیان کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی تعریفات بیان کرتا ہے۔ حضرت عطا خراسانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص، کوئی بھی شخص اگر رب کی بارگاہ میں آ جائے، رب کو راضی کرنے والے کام کرے، فرمایا، اور اس کے ذہن کے اندر، دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ موجود ہو کہ میں یہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک میرا رب میری بخشش نہ فرما دے۔ فرمایا اعتکاف کرنے والا بھی اس نیت سے آتا ہے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں آ کر بیٹھنا ہے، اور جب تک میرا رب مجھے معاف نہیں کر دیتا، میری بخشش نہیں فرما دیتا، تب تک میں مسجد سے باہر نہیں جاؤں گا۔ یہ اعتکاف کرنے والے کے ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر یہ چیز راسخ ہونی چاہیے۔ اور اعتکاف کتنی قسموں کا ہوتا ہے؟ اعتکاف کے بنیادی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اعتکاف واجب، یعنی آپ پر اعتکاف کرنا واجب ہے، اور ایک ہوتا ہے اعتکاف سنت علی الکفایہ، اور ایک ہوتا ہے اعتکاف نفل جس کو مستحب بھی کہتے ہیں، اور اعتکاف غیر سنت بھی کہا جاتا ہے، غیر سنت مؤکدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اعتکاف واجب یہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ کس لیے اعتکاف واجب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کسی نے منت مانگی کہ میرا رب تبارک و تعالیٰ فلان جو جائز کام ہے وہ کر دے، تو میں رب کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاؤں گا، اعتکاف کروں گا، تو اگر اس شخص کا وہ کام ہو گیا تو اس کے اوپر اعتکاف کرنا پھر واجب ہو جاتا ہے۔ اعتکاف سنت علی الکفایہ، سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آخری رمضان المبارک کا جو عشرہ تھا، اس کے اعتکاف کی تاکید فرمائی ہے، اس لیے اس اعتکاف کرنے کو سنت واجب علی الکفایہ، سنت علی الکفایہ یعنی اگر سارے گاؤں میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی نہ بیٹھا اعتکاف کے اوپر، تو سارے کے سارے گاؤں میں جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت ایک ایک سے حساب لے گا کہ تم نے اعتکاف کیوں نہیں کیا۔ اگر کوئی ایک شخص بھی بیٹھ جاتا ہے تو علی الکفایہ، یہ سب سے، یہ جو واجب علی الکفایہ ہے نا، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یہ سب سے ادا ہو جائے گا۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ اعتکاف نفل، یا اس کو مستحب یا سنت غیر مؤکدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی و مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر
जो वाजिब एतिकाफ है उसके अलावा और जो सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ है उसके अलावा दीगर जितने भी एतिकाफ हम करते हैं, मिसाल के तौर पर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमहुल्लाह ताला ने लिखा है, फरमाते हैं कि जब इंसान मस्जिद के अंदर आता है ना तो उस वक्त एतिकाफ की नीयत कर लिया करे। एतिकाफ की नीयत इसलिए करा करे कि ताकि जब तक मस्जिद के अंदर रहूंगा तो रब तबारक व तआला जितनी इबादत करनी है उनका सवाब तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब तुम एतिकाफ की नीयत कर लोगे, जिसे एतिकाफ नफल या मुस्तहब्बा कहा जाता है, तो जब तक आप मस्जिद के अंदर रहोगे तो आपका एतिकाफ का भी सवाब आपको मिलता रहेगा। ये एतिकाफ मुस्तहब्बा है। और इसी तरह मस्जिद के अंदर आते हैं तो एतिकाफ की नियत कर लीजिए कि जब तक मैं मस्जिद के अंदर रहूंगा तो मैं मुअतकिफ की हालत के अंदर रहूंगा। मुअतकिफ की हालत के अंदर रहने की से मुराद क्या होता है कि ना तो मस्जिद के अंदर कोई बातें करनी है, ना तो मस्जिद के अंदर कोई शोर शराबा करना है, ना तो लग़वियात वाले काम करने हैं, ना कोई दीगर ऐसे मामलात है कि जो एतिकाफ के अंदर ऐसे मामलात हों कि जो हमें नहीं करने चाहिए। वो सारे के सारे जब हम मस्जिद के अंदर आते हैं, नफल एतिकाफ की नियत कर लेते हैं, तो उस वक्त वो सारे के सारे कामों से बचना। वैसे भी अगर आप एतिकाफ की नियत नहीं करते तो इन कामों से बचना जरूरी है, लेकिन जब आप एतिकाफ की नियत कर लेंगे तो बदरजा औला आपका इन कामों से बचना जरूरी होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करब तबारक व तआला हम सबको रमजान मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ करना सआदत कर ये नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम।